بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں اسم ابراہیم ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان صاحب سے آج صحافیوں کی گفتگو ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈز کا جو مقدمہ تھا، جو ریفرنس تھا، اس کی سماعت تھی۔ بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے اس بات کو ڈینائی کیا مکمل طور پہ کہ ان کا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بات چیت ہوگی تو وہ پاکستان کے آئین کے لیے ہوگی، پاکستان میں رول آف لاء کے لیے ہوگی، وہ کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں ہوگی۔ بالکل کسی طرح سے بھی انہوں نے کہا کوئی جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو رہی۔ محسن نقوی پر آج انہوں نے بڑی شدید تنقید کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد سپورٹ ہے پاکستان کی جو ٹی وی پر پاکستان میں دیکھی جاتی ہے، لیکن یہ ایک سفارشی کو لے آئے ہیں۔ اس نے کرکٹ بھی تباہ کی۔ اس نے اس سے پہلے جب وہ کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تھا تو پنجاب میں جرلو پھیرا، سارا اس نے دھاندلی کا پروگرام کیا، اور اب وہ ہماری ٹیم جس نے انڈیا کو 10 وکٹوں سے ہرایا تھا، اب وہ جو 8ویں نمبر پر آنے والی ٹیم ہے بنگلہ دیش کی، اس سے ہار گئی ہے۔ تو ایک سفارشی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محسن نقوی کی بیگم کے نام $5 ملین کی دبئی میں پراپرٹی ہے۔ یہ بڑا ایک انکشاف کیا عمران خان نے۔ بلوچستان میں انہوں نے کہا کہ یہ روزانہ وہاں پر دھماکے ہو رہے ہیں، ہلاکتیں ہو رہی ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں چوری اور ڈکیتی کی، اور پھر اہلکاروں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ تو یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس کوئی اتنی ہمت نہیں ہے، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ ریفارمز نہیں کر سکتے۔ ریفارمز کرنے کے لیے عوامی حکومت چاہیے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ پورے ملک کی فوج ہے، لوگ فوج کو پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ڈیفینڈر ہیں، لیکن یہ جو اس وقت صورتحال جو انہوں نے بنا دی ہے، سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ ہمارے ادارے سے اوپر آ رہا ہے۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کمپنیاں چھوڑ کے جا رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور شوکت خانم کے جو اس وقت جو اس کو چلا رہے ہیں وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ چلانا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ پروفیشنلز جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ اور اگر تنقید کرتے ہیں حکومت پر عوام سوشل میڈیا کے ذریعے تو ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد ان کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو پاکستان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو یہ خودکشی کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ یہ خودکشی کر رہے ہیں، یہ مفاہمت کی بات سوچیں اور یہ ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں۔ اور میرا تو ملک سے کوئی باہر پیسہ نہیں ہے، یہ زرداری ہے، نواز شریف ہے، میں اس کی طرح جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ ملک کی معیشت بڑی تیزی سے تباہ ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں، آپ قومی مفاہمت کے لیے ان لوگوں سے بات کریں۔ تو خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا جیسے اسرائیل فلسطین کو کہتا ہے کہ جو ماضی میں ہم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا آپ اس کو بھول جائیں اور اگلی بات کریں، تو پہلے آپ انصاف تو کریں تو پھر مفاہمت کی بات بھی ہو جائے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امن جو ہے وہ انصاف سے آتا ہے، اور مشرقی پاکستان والوں نے جب انصاف مانگا تو ہم نے ان کو بنا دیا، غدار بنا دیا، اور وہ ہم سے علیحدگی نہیں مانگ رہے تھے، وہ ہم سے انصاف مانگ رہے تھے۔ اور آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ انصاف کریں، اس کے بغیر مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ صرف بھیڑ بکریاں جو ہیں وہ ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان جو ہیں وہ ڈنڈوں سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش میں آرمی چیف جسٹس، پولیس سب وزیر اعظم کے تابع تھے، سب ان کے اپنے بندے تھے، انہی کے نامینیٹڈ تھے، لیکن جب عوام اپنا حق لینے کے لیے نکلی ہے تو انہوں نے حق لے لیا ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکا۔ تو اب یہ پاکستان میں بھی عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، اور یہ حکمرانوں کے لیے وقت ہے کہ وہ سمجھ جائیں۔ ان سے یہ سوال ہوا کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ کے پی سے رابطے کے بعد اعظم سواتی سے ملاقات کرائی گئی اور آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، اور اسی لیے آپ محسن نقوی پر کڑی تنقید کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری حکومت جھوٹ پہ چل رہی ہے، میری کسی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو رہی، اگر بات ہوگی تو ملکی مفاد کے لیے ہوگی، آئین کی بالادستی کے لیے ہوگی۔ پھر انہوں نے کچھ بات کہی، بتایا اپنے حوالے سے، پسینہ ان کو بڑا تھا تو سوال ہوا کہ آپ کو پسینہ بہت آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا جہاں پہ مجھے رکھا گیا نا وہ ایک اوون کی طرح ہے،
وہ اتنا گرم ہے. اس سے پہلے بھی خان صاحب نے بتایا تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو وہ جو چھوٹا سا سیل ہے نا وہ ایک اوون کی طرح گرم ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی رعایت چاہیے یا میں کوئی ڈر گیا ہوں یا میں کوئی کسی چیز کے لیے ریلیف چاہتا ہوں. تو پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ آج انہوں نے کہا کہ اگر جیل کا عملہ جو ہے یہ چوتھی دفعہ ابھی تبدیل ہوا ہے, وہ لوگ بھی تبدیل ہوئے ہیں جو میرا کھانا چیک کرتے تھے, اور اگر مجھے کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کا براہ راست الزام جو ہے وہ DGISI پر ہوگا اور آرمی چیف پر ہوگا. کیونکہ تو ان سے سوال ہوا کہ آپ آرمی چیف کا نام کیوں لیتے ہیں, وہ آپ کو بھلے کیوں ماریں گے, کیا آپ کی ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 مرتبہ پہلے بھی قتل کرنے کی کوشش ہوئی, اور جو CCTV فوٹیج ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ISI نے چوری کی, اور جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو ایجنسیوں نے سنبھال لیا تھا. آپ جو مرضی کہہ لیں, جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں, جو 8 مئی 9 مئی کا جو بیانیہ ہے وہ 8 فروری کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور یہ سارا ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اور اس الیکشن میں یہ جو ہمارے خلاف جو آپریشن کیا گیا الیکشن سے پہلے, اس پر ہمیں تشدد کیا گیا, پارٹی پر پابندی لگائی گئی, جیل میں سختیاں اب زیادہ کر دی گئی ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں نا اب کانپنا شروع ہو گئی ہیں, اب سختیاں زیادہ ہیں. تو آج بشرا بی بی بھی روسٹرم پر آئیں اور انہوں نے جج صاحب سے گفتگو کی. تو عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ بشرا بی بی صاحبہ کیا کہہ رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے ہیں, اور انہوں نے جج صاحب سے یہ بتایا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو چوہے اوپر سے نیچے گرتے ہیں, اتنے زیادہ ہیں. تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب نے آج کہا وہاں پر جو جیل کے تھے کہ جی ہمیں آج پتہ چلا ہے تو ہم آج چوہوں کو ان کا کو بندوبست کر لیتے ہیں. جبکہ خان صاحب نے بتایا کہ ریپیٹڈلی وہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ چوہے جو ہیں وہ بشرا بی بی صاحبہ کے کمرے میں ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ ایک پاک باز خاتون ہیں, نماز پڑھتی ہیں, تہجد گزار ہیں. تو چوہا جو ہے وہ مطلب کوئی پاک چیز نہیں ہے, تو ان کا جو یہ معمول ہے یہ بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے وہاں پہ. تو آج انہوں نے جج صاحب سے یہ بات کہی. تو اب یہ کہتے ہیں جیل والے کہ ہم یہ, لیکن جو وہاں پر ہمیں جو معلوم ہوتا ہے, کچھ صحافیوں سے میری ملاقات ہوئی کہ یہ تنگ کرنے کے لیے مبینہ طور پر جان بوجھ کر چھوڑے گئے ہیں. خان صاحب کے سیل کی لائٹ آف کر دی جاتی ہے, اور ادھر جو بشرا بی بی صاحبہ کا سیل ہے اس میں چوہے جو ہے نا وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے ڈسٹرب بھی ہوں. اور آج انہوں نے اس حوالے سے بہرحال کمپلینٹ کی ہے. تو یہ کہا ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہ ہم دیکھتے ہیں اس کو, اور ہمیں تو آج ہی پتہ چلا ہے, حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. تو یہ آج کی وہاں پہ صورتحال ہے. علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں KP کے, ان سے بھی آج عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. قاضی انور صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. شیر افضل مروت بھی وہاں پر تھے, آئے ہوئے تھے ملاقات کے لیے. تو ایک بڑا بھرپور, لیکن خان صاحب بڑے حشاش بشاش, بڑے مطمئن, اور دس از واٹ ہی ہیز سیڈ ٹوڈے. اگلی ویڈیو تک اجازت, اللہ نے